وقت لڑکا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قبول کیا، اتنا ہی کہہ دینے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب یہ دین مہر یہ فرض ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے دینا۔ مرد یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے نکاح کر لیا، دین مہر کوئی دیتا نہیں، دین مہر کی توجہ کرتا نہیں، اور عورت بھی مانگتی نہیں۔ عورت چاہے اختیار ہے مسئلے کے اعتبار سے، عورت چاہے تو سہاگ رات ہی میں مانگ سکتی ہے مرد سے کہ بغیر تم دین مہر ادا کیے ہوئے میرے پاس نہیں آ سکتے، تو اس کو مہر معجل کہا جاتا ہے۔ تو تین کیٹیگری ہے مہر کی، ایک مہر معجل یعنی جلدی دے دینا، ایک مہر معجل حمزہ سے یعنی تاخیر کے ساتھ کچھ برس کے بعد وہ متعین کر دیا ہے 10 برس 20 برس 50 برس کے بعد دیں گے یا تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے، تو اس کو مہر معجل کہا جاتا ہے۔ اور ایک مہر مطلق ہے کہ اس میں قید نہیں ہے کہ ابھی دیں گے کہ کب دیں گے، 10 سال 5 سال کچھ قید نہیں ہے۔ تو یہ ہندوستان میں خاص کر کے بہار میں یہ مہر مطلق چلتا ہے۔ عام طور پر انسان نکاح پڑھا دیتا ہے اور مرد کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو مہر دینا ہے۔ مرنے کے وقت عورتیں جو ہوتی ہیں وہ معاف کراتی ہیں کہ اپنے شوہر کا قرض تو معاف نہیں کرانا چاہیے، 50,000 ہو 25,000 ہو 10,000 ہو 5,000 ہو۔ پہلے کے زمانے میں تو ایک اشرفی 150 روپیہ رکھتا تھا، 5 روپیہ رہتا تھا۔ اب کے زمانے میں اشرفی لوگ نہیں رکھتے، دینار نہیں رکھتے، درہم نہیں رکھتے، سونا نہیں رکھتے، چاندی نہیں رکھتے، صرف روپیہ ہی بنا کر رکھا جاتا ہے تاکہ آسانی ہو دینے میں۔ تو اب 50,000 چاہے 1,00,000 روپیہ اگر باندھا گیا تو عورت کے طرف سے یہ 1,00,000 روپیہ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن مرد لوگ اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ 50,000 اور 1,00,000 اس زمانے میں کوئی دین مہر زیادہ نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ آسان سے آسان طریقے سے دین مہر دیا جا سکے اتنا رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں جتنا آسان حدیث پاک نے فرمایا ہے اتنا ہی آسان تو عورتوں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ آج لڑکی کو اٹھانے کے لیے لڑکا والا ہے تو کہتا ہے چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں چاہے کوئی صاحب ہو، مولانا صاحب ہوں چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں چاہے انجینئر صاحب ہوں چاہے بادشاہ صاحب ہوں چاہے لیڈر صاحب ہوں، لڑکا والے ہیں تو عرش پر دماغ ہے اور لڑکی والے ہیں تو فرش پر دماغ۔ سوچتے ہیں کہ کم سے کم میں شادی ہو جائے، اور لڑکا والا ہے تو سوچتا ہے کہ کم سے کم مہر لینے کے لیے کم سے کم نہیں سوچتا ہے۔ ہم کو جہیز نہیں چاہیے، ہم کو کپڑا نہیں چاہیے، ہم کو اسکارپیو نہیں چاہیے، ہم کو گاڑی نہیں چاہیے، تم شادی میں مسالہ لے کر مت آنا، آتش بازی مت کر، یہ کچھ نہیں طے ہوتا ہے۔ بس طے ہوتا ہے تو ایک گاڑی دینا ہے، گاڑی کا پیسہ دینا ہے، 10 آدمی کو کپڑا دینا ہے، یہ دینا ہے وہ دینا ہے۔ دین مہر اگر طے ہوا تو لڑکا والا سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی فرض نہیں ہے دینا، لیکن یہ ضروری ہے دینا، اور سب لینا دینا ضروری نہیں، لیکن یہ دین مہر دینا ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ اس لیے آپ جانیے اس مختصر سے وقت میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا دیا کہ سب سے زیادہ شادی میں جو ضروری چیز ہے وہ دین مہر کا ادا کرنا ہے۔ مرد اگر طاقت نہیں رکھتا ہے عورت کو کھلانے کے پلانے کے کپڑا دینے کے مکان دینے کی دین مہر ادا کرنے کی تو اس سے شادی کرنا حرام ہے، اور اگر دینے کی طاقت رکھتا ہے تو کھلائے پلائے کپڑا لتا سب کچھ دے، اس کو ہر اخراجات دے، ہر خرچہ دے۔ جب دین مہر یہ باندھا گیا ہے تو نہیں ایک مرتبہ دے سکتا، 50,000 باندھا گیا ہے تو 2,000 کر کے 5,000 کر کے اس کو ادا کرتا۔ اگر 50,000 ایک ہی مرتبہ دے دے تو عورت حقدار بن گئی۔ اب وہ چاہے تو جس کو چاہے دے دے، چاہے اپنے اوپر استعمال کرے، چاہے اپنے لیے ہار بنا لے، چاہے اپنے باپ کو دے دے، یا اپنے بھائی کو دے دے، یا اپنے شوہر کو دے دے، یا اپنے بیٹوں کو دے دے، یا اپنی بیٹی کو دے دے، اسے اختیار ہے، جسے چاہے دے سکتی ہے۔ چاہے تو مسجد میں خرچہ کر دے، چاہے تو مدرسے میں خرچہ کر دے، چاہے تو دینی راستے میں خرچہ کر دے، چاہے تو اپنے والوں کو دے دے، چاہے تو اپنے شوہر کو لے
لوٹا دے کہ آپ ہمارے سب کچھ ہیں، مالک ہیں، راجا ہیں، سب کچھ ہیں، تو ہم آپ نے ادا کر دیا، ہم نے آپ ہی کو دے دیا ہے، یہ خرچ جہاں چاہیں کریں۔ تو عورت دے تب لے سکتا ہے مرد، اور نہیں دے تو نہیں لے سکتا۔